شہری سٹیزنز اور ڈیفنس کہتے ہیں دفاع. سول ڈیفنس ایک ایسا ادارہ ہے جو پاکستان میں 1952 میں بنا تھا. کب بنا تھا؟ 1952 میں. 1952 اس کی تعریف کیا ہے. اگر ہم اس کی تعریف کی بات کریں کہ سول ڈیفنس کسے کہتے ہیں یا شہری دفاع کسے کہتے ہیں, تو اس کی چھوٹی سی ایک لائن ہے کہ دی اویئرنیس اینڈ ٹریننگ ٹو دی جنرل پبلک ٹو بی پریپیئرڈ دیم فار اٹیکس ان وار ٹائمز. سمجھ آئی؟ دی اویئرنیس اینڈ ٹریننگ ٹو دی جنرل پبلک ٹو بی پریپیئرڈ دیم فار اٹیکس ان وار ٹائمز. جب بھی جنگی حالات ہوتے ہیں تو اس وقت لوگوں کو ان حملوں سے, اس کے نقصانات سے, اس کے سائیڈ افیکٹ سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر بتانا, ان کو پہلے سے تیار کرنا اس حملے کے لیے تاکہ وہ پہلے سے ریڈی ہوں. سمجھ رہے ہو میری بات جو میں نے پہلے کی؟ اب یہاں پر جو وار ہے نا, آپ صرف یہ نہیں جو پاکستان اور انڈیا کی وار ہوئی تھی وہ کنسیڈر نہ کریں. وہ جو اسلحہ وہ وار کو آپ یہاں پر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی کرونا وائرس ہے, آپ کا ڈینگی ہے, آپ کا ملیریا ہے, آپ کی یہ پولیو ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں, یا آپ کا فلڈ ہو گیا, آپ کا زلزلہ ہو گیا, تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا ہم اس کو وار کنسیڈر کرتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ اس چیز کو ہم وار کنسیڈر کریں گے اور اس کے خلاف لڑنا, اس کے خلاف مزاحمت کرنا, اس کے خلاف اویئرنیس دینا, اس کے خلاف ٹریننگ دینا تاکہ وہ لوگ, ہمارے شہری, ہمارے اسٹوڈنٹس, ہمارے ورکرز وہ اس چیز کے بارے میں پہلے سے آگاہ ہوں. اگر آج میں یہاں کھڑا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب زلزلہ آ جاتا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے, تو بجائے اس کے چیخنا, چلانا, رونا, اگر وہ میری باتیں آپ کو ایک دو یاد ہوں گی اور ان باتوں پر جب زلزلہ آ جائے شدید قسم کا اور آپ عمل کرو گے تو آپ اس کے نقصان سے بچ سکتے ہو. یہ اویئرنیس اینڈ ٹریننگ ٹو دی جنرل پبلک ٹو بی پریپیئرڈ دیم فار اٹیکس ان وار ٹائمز. میں بتا رہا ہوں جو میں چیز پڑھا رہا ہوں وہ ساری کی ساری پیپر میں ہوگی. 1952 میں بنا تھا, ٹھیک ہے. ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دی. اگر ہم اس کے آبجیکٹیوز کی بات کریں, اور آپ اور بھی بہت سارے آپ سرچ کر لیں, مین چیز یہ ہے کہ ہمارے ملک کا جتنا نظام ہے, انڈسٹریز ہیں, فیکٹریز ہیں, سرکاری ڈپارٹمنٹس ہیں, ہمارا دفاعی نظام ہے, جتنا بھی یعنی کہ ہماری اکانومی سے ریلیٹڈ جتنے بھی نظام چل رہا ہے, ہمارا یہ ملک کا جو پہیہ چل رہا ہے, یہ روانی کے ساتھ کنٹینیوسلی چلتا رہے. جب آپ کے ملک کے اندر امن ہوگا, کسی قسم کی کوئی جنگی حالات نہیں ہوگی, کسی قسم کا کوئی ڈیزاسٹر نہیں ہوگا, کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہوگی, تو مجھے بتائے نا کہ آپ کا جو ملک ہے وہ صحیح طریقے سے چلے گا. اگر آپ معیشت کو دیکھیں کرونا وائرس جب آیا تھا تو بھئی کلاسز بھی بند کرو, دفاتر بھی بند کرو, گھر سے کام کرو, یہ کرو, وہ کرو, تو اس سے اربوں ڈالر کا نقصان ہوا تھا پاکستان میں. صرف اگر پاکستان کی بات کریں, سارا نظام ختم ہو گیا تھا نا, جام ہو گئے تھے ہم, تو اس میں ہمارا بہت نقصان ہوا تھا. بہت سارے لوگوں کو پرائیویٹ اسکول والوں نے نکال دیا تھا, مل والوں نے نکال دیا تھا, ٹھیک ہے. اگر آپ آلویز مل کی بات کریں تو تقریباً 1200 کے بندے کے قریب, جو ہے 1200 کے قریب بندوں کو انہوں نے نکال دیا. کیوں؟ مل کا کام رکا ہوا تھا, سارا نظام جام تھا, تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ہمارے اوپر بوجھ ہے, کام نہیں ہو رہا ہے تو ہم کس طرح اس کو رکھیں, ان کو انہوں نے نکال دیا. اسی طرح بہت سارے لوگ بے روزگار ہو گئے, تو یہ سارے کا سارا نظام ٹھپ ہو گیا, انڈسٹریز بند ہو گئی. تو اس چیز کو یقینی بنانا کہ آپ کے ملک کے اندر ہر حساب سے چیزیں جو ہے اپنے انداز سے چلے اور ملک ترقی کرے, لوگ بھی ترقی کریں, کمائیں, کھائیں اور محفوظ طریقے سے زندگی گزاریں. سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ تو ہمارا سب سے جو بڑا آبجیکٹیو ہے ہمارے ادارے کا وہ یہی ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کس منسٹری میں آتا ہے. پتا ہے نا کہ اگر کوئی ڈپارٹمنٹ, جس طرح ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے تو وہ بھائی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, محکمہ صحت, وہ کس کے اندر آتا ہے؟ گوگل میڈیکل کالج ہے, یہاں پر سول اسپتال ہے, پاٹپور والا اسپتال ہے, تو یہ سارے صحت کا محکمہ ہے, اس کے اندر کام کرتے ہیں. منسٹری ہے ہیلتھ منسٹری, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر کام کرتے ہیں. اگر آپ سول ڈیفنس کی بات کرتے ہو تو یہ وزارت داخلہ کا ایک ادارہ ہے. آپ کی پولیس, آپ کی ایف آئی اے, آپ کی کسٹم, آپ کی سول ڈیفنس اور بھی بہت سارے ادارے ہیں جو وزارت داخلہ کے انڈر کام کرتے ہیں. منسٹری آف انٹیریئر,
पूछ ले कि सिविल डिफेंस किस वजारत के अंदर काम करता है, तो वो क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। और हमारा वज़ीर दाखिला कौन है? मोहसिन नकवी, मौजूदा मोहसिन नकवी। तो वजारत दाखिला यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर ये काम करता है। 1952 में बना था। डेफिनेशन में भी बता दी, मेन ऑब्जेक्टिव भी आपको बता दे, लेकिन आपने सर्च करना है, आपने ज्यादा लिखना है, ऑब्जेक्टिव आपने सर्च करने हैं, ठीक है? लेकिन ये सिर्फ मेरी वाली बात लिखो। अब थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूँ कि ये जो सिविल डिफेंस है इसका स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, ये वफाक में भी है और सूबों में भी है। अब सूबे खुद मुख्तियार है ना, जो 18th अमेंडमेंट हुई थी, 18वीं जो तरमीम हुई थी आइन में, उसके मुताबिक सूबे जो है वो क्या है? आज़ाद है, उनको बहुत सारे इख्तियार मिले हुए। तो इसी तरह सूबे के अंदर इसका अलग सेटअप होता है, वफाक के अंदर इसका अलग सेटअप होता है। वो किस तरह? अगर हम फेडरल लेवल पर बात करें ना, तो हमारी जो सिविल डिफेंस है उसका एक ही काम है कि वो सारे पाकिस्तान में ट्रेनिंग सेशन का करता है। वहाँ पर बड़े बड़े ट्रेनिंग सेशन अकेडमीज बनी हुई है हमारी। आपकी लाहौर के अंदर एक बम डिस्पोजल अकेडमी है, एक फेडरल सिविल डिफेंस अकेडमी है। इसके अलावा अहमदाबाद में है, मुजफ्फराबाद में है, पेशावर में, हयाताबाद फेस 5 में है, नादरा वाली बिल्डिंग के बिल्कुल सामने, और इस तरह कराची में है, क्वेटा में है। तो वो ये होता है कि हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं, हमारे सरकारी मुलाजमीन जाते हैं पूरे पाकिस्तान से, और उनको वहाँ पर ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाती है। उनका काम क्या है? ट्रेनिंग देना, कवानीन बनाना, पॉलिसियाँ बनाना, सूबों के दरमियान में रवाबित को कायम रखना, वार्निंग सिस्टम को मेंटेन करना। समझ आ रही? यानी कि पूरे पाकिस्तान में जो पॉलिसी चलती है तो वो हमारी वफाक की सिविल डिफेंस वाले बनाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर बनाती है, हमारी सिविल डिफेंस जो फेडरल लेवल पर है वो बनाती है। यानी उनका ये काम है, बताने का मकसद ये है वफाकी सतह पर। और जो हमारा हेडक्वार्टर है वो इस्लामाबाद में है, और इसको जो चला रहा है पूरे पाकिस्तान को, सिविल डिफेंस को, उसको डीजी बोलते हैं। क्या मतलब? डीजी, डायरेक्टर जनरल। आपको ये पता होना चाहिए स्ट्रक्चर। इसके अलावा जब आप सूबे में आ जाते हैं ना, देखिए हर सूबे की अपनी खुद मुख्तियार हुकूमत है, तो वो हर सूबा अपने हिसाब से हर डिपार्टमेंट को चलाता है। अगर वो हम कहते हैं कि आपने ये काम करना है, तो हम कहते हैं ठीक है, तो मजबूर है। जब गवर्नमेंट ने हमने कह दिया, चीफ सेक्रेटरी ने कह दिया, वज़ीर आला ने कह दिया कि आपने ये टास्क करना है, तो हमने करना है, तो वो अपने हिसाब से चलाते हैं हर महकमे, ठीक है? तो सूबाई सतह पर जब आप आते हैं ना, इसकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है सिविल डिफेंस की। तकरीबन एक चीज में सर्च कर रहा था कि 52 जेनवन काम है, 52 जो सिविल डिफेंस इस वक्त सूबाई सिविल डिफेंस कर रहा है। उसमें ये है कि मोटे मोटे मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप कोई इदारा खोलते हो, चाहे वो पेट्रोल पंप हो, कोई इंडस्ट्री हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई मिल हो, कोई स्कूल हो, कोई कॉलेज हो, जो भी हो, तो उसके लिए आपको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ती है। मैं और डिपार्टमेंट के पास नहीं चाहता, लेकिन आपको लेबर का नाम आपने सुना हो, लेबर डिपार्टमेंट, इस तरह इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट का नाम आपने सुना हो, इसी तरह सिविल डिफेंस। तो ये आपको वहाँ हमसे एनओसी लेनी पड़ती है। हर डिपार्टमेंट का अपना काम है। इंडस्ट्रियल वाले जो महकमे वाले हैं, अगर आप उनके पास जाएंगे तो वो कहेंगे कि हमारे जो रूल्स हैं और हमारे जो रेगुलेशंस हैं, हमारी जो एसओपीज हैं, वो उन चीज़ को चेक करेंगे कि आया वो चीज़ें वहाँ पर बराबर हैं, तब हम आपको एनओसी दे देते हैं। ऐसा है ना? जब हमारे पास आते तो हमारे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, और काइंड इंफॉर्मेशन बताता जाऊँ, सिविल डिफेंस बिल्डिंग कोड 2016, सिविल डिफेंस एक्ट 1952, सिविल डिफेंस रूल्स 1951, और केपी सिविल डिफेंस फायर सेफ्टी ऑर्डर KPSF4 जिसको बोलते हैं 2019, ठीक है? तो ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और हमारे तो उनके मुताबिक जो हमारे पास आते हैं, फर्ज करें आप पेट्रोल पंप खोल रहे हो ना, आप हमारे पास आते हैं, हमें एनओसी दो, तो वहाँ पर हम विजिट करते हैं उसकी साइट का, उस जगह का जहाँ पेट्रोल पंप बना होता है। वहाँ पर हम अपने हिसाब से देखते हैं कि जो हमारे रूल्स के मुताबिक अगर वो जगह ठीक है, हर हिसाब से बराबर है, तो हम उसको एनओसी दे देते हैं। अगर हमें लगता है कि यहाँ कोई इशू है, हम उसको लेटर लिख लेते हैं कि भाई आपकी जो जगह है, जो साइट है जहाँ पर आप पेट्रोल पंप खोल रहे हो, वहाँ पर फलां फलां चीज़ की कमी है, हमें वो एनओसी नहीं दे सकते। पहले आप उन चीज़ों को बराबर करो, फिर आप हमारे पास आओ, हम दोबारा इंस्पेक्शन करेंगे, अगर हम मुतमईन हुए फिर हम आपको एनओसी देंगे। समझ रहे हो ना? एक ये चीज़। दूसरा, जब एक कोई इदारा बन जाता है
جس طرح بھی یہ بنا ہوا ہے. اب اس چیز کے اس کا وزٹ کرنا, اس کے اندر جو سول ڈیفنس میئرز ہیں ان کو مینٹین رکھنا, ان کی باقاعدہ چیکنگ کرنا, یہ بھی ہمارا کام ہے. فرض کریں اگر ادھر ایمرجنسی ایگزٹ سنا ہوگا کہ خدا نہ خواستہ اگر ادھر مسئلہ ہو جاتا ہے, حال میں بیٹھے ہیں تو ایمرجنسی ایگزٹ کہاں پہ ہے جہاں سے آپ پیچھے سے نکل جائیں, چور دروازہ جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں, تاکہ نقصان کم سے کم ہو. وہ ہے نہیں ہے, ایگزاسٹ بنے ہوئے نہیں ہے, وینٹیلیشن کا کیا نظام ہے, سیکیورٹی کا کیا نظام ہے. جس طرح ابھی ہم انٹر ہوئے تو ہمیں کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی کون ہو, ٹھیک ہے. یعنی کہ سیکیورٹی گارڈ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ گیٹ کے اوپر بیٹھے گا, وہ باقاعدہ جو بندہ آئے گا چاہے جو بھی ہو, چاہے جتنا بڑا افسر کیوں نہ ہو, وہ اس کی انٹری کرے گا, اس کی CNIC کی انٹری کرے گا. کوئی اسلحہ وغیرہ ہوگا تو اس کو انٹر نہیں ہونے دے گا, ٹھیک ہے. جس ٹائم پر آتا ہے وہ ٹائم نوٹ کرے گا, جس ٹائم پر جاتا ہے وہ ٹائم نوٹ کرے گا, جس بندے کو ملنے آیا جس کے ریفرنس سے آیا وہ چیز نوٹ کرے گا. اس کے ساتھ اسلحہ ہوگا, آپ کی بلڈنگ کے اندر کیمرے لگے ہوں گے سیفٹی کے لیے. تو یہ سارے مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہم مینٹین. اس کے علاوہ فائر ہے, اس بلڈنگ کے اندر فائر کا کیا نظام ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ ادھر آگ لگ جاتی ہے تو آپ کے ادارے کے اندر کون سی ایسی چیز ہے, کون سے انتظامات ہیں کہ وہ اس فائر کو کم کر سکے, اس کے خلاف مزاحمت کر سکے. یہ چھوٹا سا ہے, بہت کم ہے. پہلی دفعہ انسپیکشن ہوئی ہے تو انشاءاللہ 5 اداروں کے اندر یہاں پر ہو چکی ہے اور انہوں نے انسٹال کر دی اور انشاءاللہ یہاں پر بھی ہو جائے. جس دن میں نے ان کو الٹیمیٹم دیا ہوا ہے کہ جس دن ہم سرٹیفکیٹ دینے آئیں گے تو ہمارے ڈسٹرکٹ والی ٹیم بھی آئے گی, تو آپ نے یہ نظام لگا دیں. ابھی چلو کوئی بات نہیں ہے, دوست ہے کر لیں, تو وقت کہنا ہم گزارا کر لیں. اس کے علاوہ تو سمجھ آ گئی یہ چیزیں, یہ دوبارہ میں نہیں بتاؤں گا کہ یہ سیشن بہت چھوٹا سا ہے نا. 1952 سول ڈیفنس کی ڈیفینیشن, اس کے آبجیکٹیو, کس وزارت کے اندر کام کرتا ہے, کون کون سے کام ہے, وفاقی سطح پر صوبائی سطح پر. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ ہم وفاق جو ہمیں پالیسی دیتا ہے نا, وفاق ہماری وزارت داخلہ سے جو پالیسی آتی ہے ہم اس کے مطابق ان کے قوانین کو, ان کی پالیسیوں کو فالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور تعلیمی اداروں کے اندر, انڈسٹریز کے اندر, ملوں کے اندر, جنرل پبلک کے اندر جو ہے ہم اسی طرح ٹریننگ سیشن کنڈکٹ کرواتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ کام بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ جو ہے ہماری ضلعی انتظامیہ, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, ٹھیک ہے, جو ہمیں کوآرڈینیشن کا کہتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی اس چیز میں ضرورت ہے, آپ ہماری ہیلپ کرو, ڈیوٹی کرو, تو ہم اس میں کیا کر لیتے ہیں, ان کی کوآرڈینیشن کرتے ہیں. چاہے وہ محرم الحرام میں ڈیوٹی کی بات ہو, چاہے وہ پیرنٹس انکم سپورٹ پروگرام میں بات ہو, چاہے وہ آپ عید میلاد ہو گیا, جو بھی ہو, سمجھ رہے ہیں نا. یعنی کہ ضلعی انتظامیہ ہمیں جس قسم کے تعاون کو کہتی ہے کہ ہم آپ نے ہماری یہ کوآرڈینیشن کرنی ہے تو ہم پھر اس کی کوآرڈینیشن کرتے ہیں. تو یہ 4-5 موٹے کام ہیں, میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے علاوہ سول ڈیفنس کی بیسک چیزیں میں نے آپ کو بتا دی. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے جو میں نے بتایا تو آپ پوچھ سکتے ہیں, 2 منٹ ہیں آپ کے پاس. اس کے بعد ہم پھر نیکسٹ جاتے ہیں. یہ سول ڈیفنس کا پورا ایک سوال ہے. پھر مجھے یہ مت کہنا کہ آپ نے نہیں پڑھایا, اس لیے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے. سر سول ڈیفنس پاکستان میں کیوں بھی کیا ہمارا کنٹری سے, آئی مین کہ سارا ہارڈ یا فلڈ آتا ہے نا, تو ہمارے پاس کوئی احتیاطی تدبیر نہیں ہوتی کہ اس فلڈ کو روکنے کے لیے ہم کو یہ کرو. دیکھیں آپ کے پاس, ہم لوگوں کے پاس جب ہم اس طرح اس لیول کرتے تو ہمیں پتہ ہوتا تھا, لگتا تھا کہ یہاں پر کچھ نہیں. لیکن ہم جب اس فیلڈ میں انٹر ہوئے نا تو ہمیں پتہ چلا کہ آپ کے ملک کے اندر اگر کوئی کام کر رہا ہے تو وہ سول ڈیفنس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ ذرا سرچ کر لیں. تو یہ جتنی بھی آپ کی پالیسیز بن رہی ہیں کہ آپ کو کرونا وائرس آ گیا تو آپ نے یہ کرنا ہے, بھائی اگر آپ فضائی حملہ ہو رہا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے. اب جسٹ آپ گے خان لیول کی بات کریں, میں پورے سورے کے پاس نہیں جاتا, آپ گے خان کی بات کریں. میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہم نے جسٹ 1 ہفتے کے اندر ایمرجنسی میں 1 ہفتے کے اندر ہم نے 5,500 اسٹوڈنٹس کو اور 550 کے قریب اسٹاف ممبرس کو صرف اسکول لیول کی, اور وہ بھی ہائر سیکنڈری اسکول لیول, یعنی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر, اس لیول پر ہم نے تقریباً 5,500 اسٹوڈنٹس کو بھی ٹرینڈ کیا. تو یہ کتنا بڑا کام ہے مجھے بتائیں.
اگر ہماری اسٹرینتھ ہے ٹوٹل پولیس, ریسکیو, سول ڈیفنس, سارے لائن ڈپارٹمنٹس ملا کے اگر آپ کریں نا 1000 بندہ ہے, 1000 بندہ ہے جو فرنٹ لائن پر ہوگا. لیکن ہم نے اس 1000 کے ساتھ 5500 تو صرف اور صرف اسٹوڈنٹس کو ملا لیا, 550 کے قریب ہم نے اسٹاف ممبرس کو ملا لیا. تو یہ کتنا بڑا کام, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کے جتنے بھی پیٹرول پمپس ہیں, آپ کے جتنے بھی ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں, آپ ذرا جا کر وہاں پر دیکھیں. اگر کوئی سیفٹی کا سٹینڈرڈز آپ کو مل رہا ہے نا, تو وہ کس وجہ سے مل رہا ہے؟ آپ کو سول ڈیفنس کی وجہ سے مل رہا ہے, ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں, اگر ہم اپنے صوبے کی بات کریں تو 2013 میں عمران خان صاحب کی حکومت ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کچھ اس طرح کر لیا کہ ایک منسٹری بنا دی عارضی طور پہ, ریلیف ریہیبلیٹیشن سیٹلمنٹ. ابھی ہم اس منسٹری کے اندر ہیں, یہ جو آپ کمزوری والی بات کر رہے ہیں, اس میں اس نے کیا کر دیا, اس بیوقوف نے ایک برا کام یہ کر دیا, اس نے اس میں ہیلپ ڈال دی, اس میں اس نے پی ڈی ایم اے, یہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ, یہ بھی ہمارا ادارہ ہے, اس کو ڈال دیا. اس کے علاوہ 112 کو ڈال دیا اور سول ڈیفنس کو بھی ساتھ اٹیچ کر دیا. اس کا نقصان یہ ہوا, اگر آپ پنجاب کو دیکھیں, آپ سندھ کو دیکھیں, بلوچستان کو دیکھیں, تو وہاں پر ہے ہوم ڈپارٹمنٹ. 2012 سے پہلے ہمارا بھی ہوم ڈپارٹمنٹ ہی تھا, ٹھیک ہے. تو اس کے اور لوازمات ہوتے ہیں. یہ جو اس نے ریلیف منسٹری بنا دی نا, اس کے اور لوازمات, اس کے فائدے بھی ہیں لیکن اس کے نقصان بھی ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر ایک کام میں کر رہا ہوں نا, اب دیکھیں رولز ہمارے ہیں, یہ پیٹرول پمپ ہے نا, انسپیکشن دینا ہمارا کام, فائر فائٹنگ چیکنگ کرنا ہمارا کام ہے, اسکولوں کے اندر ٹریننگ دینا ہمارا کام ہے. 112 کا کام کیا ہے؟ کوئی مریض ہوگا, ان کا کام صرف یہی ہے, رولز میں آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں. رولز میں 112 کا کام یہ ہے کہ وہ کوئی مریض ہوگا, اس کو ایمبولینس وہاں پر لے جائیں گے, اس کو اٹھائیں گے, بنیادی فرسٹ ایڈ دیں گے, اس کو اسپتال پہنچائیں گے, یہ. لیکن وہ انسپیکشن کر رہے ہیں. ابھی یہ کیس چل رہا ہے, تو بھائی آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ انسپیکشن کر رہے ہیں؟ ہمارا صوبہ ہے نا, ایک تو پاکستان ہے, پھر ہمارا صوبہ ہے. بھائی ان سے کوئی پوچھے نا کہ بھائی آپ کس قانون کے تحت انسپیکشن کر رہے ہیں, آپ کے پاس کون سی اتھارٹی ہے؟ کراچی میں ایک پلازا ہے, تو وہاں پر لگی آگ, ٹھیک ہے, بہت بڑا پلازا ہے, اس میں کتنے بندے چل گئے. جب آگ لگی, جب انکوائری کمیٹی بیٹھی, اس میں بڑے بڑے وہ وزیر اعلیٰ جو تھا مراد علی شاہ, اس نے بنائی, اس میں بڑے بڑے اس نے بندے بٹھائے تھے. تو جب انکوائری اوپن ہوئی, کھاتا کھلا کہ یہ جو این او سی تھی جو آپ کو سول ڈیفنس ڈپارٹمنٹ سے لینی چاہیے تھی, وہ فائر بریگیڈ والوں نے دی ہوئی تھی, ٹوٹلی غیر قانونی. تو اس پلازے کو انہوں نے سیل کر دیا, ٹھیک ہے. جو کام سول ڈیفنس کا تھا وہ انہوں نے گئے ہوں گے, انہوں نے اپروچ کیا ہوگا, تو اس کے مطابق نہیں ہوگی تو انہوں نے این او سی نہیں دی ہوگی, بھی آپ نہیں بنا سکتے. سول ڈیفنس کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے اس کو این او سی نہیں دی, ٹھیک ہے, فائر بریگیڈ والوں نے. تو مسئلہ یہاں پر ہوتا ہے, آپ کی جو صوبے کی حکومت ہے نا, اس نے سارا یہ نظام الٹ پلٹ کر رکھا ہے. ایک محکمہ نہیں, سارے محکمے, صحت کو اٹھا لیں, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کی تعلیم کو اٹھا لیں. کوئی سمجھ نہیں آتی ہے کہ یار یہ سکول لیڈر جو ہے اس کا کیا کام ہے, کس چیز کی وجہ سے تنخواہ لے رہے ہیں. اگر وہ سکول لیڈر ہیں تو پھر یہ ایس ڈی او بٹھانے کا کیا مقصد ہے؟ جب ایس ڈی او بیٹھے ہوئے تھے, یہ ایڈیشنل کا کیا, کوئی کام بھی نہیں. ہمارے دوست ہیں